بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2158 ہے اور آج سورۃ التغابن کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 7 اور 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلى وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، زعم الذین، دعویٰ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا، کفر کیا، الَّن یبعثوا، کہ ہرگز وہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ قل، پیغمبر کہہ دیجئے، بلا، کیوں نہیں، وربی، اور میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم ضرور بالضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر لتنبؤن، تم ضرور خبر دیے جاؤ گے، بما، ساتھ اس چیز کے جو عملتم، تم نے عمل کیے، وذالک، اور یہ علی اللہ، اللہ پر، یسیر، بالکل آسان ہے۔ فآمنوا، چنانچہ تم ایمان لے آؤ، باللہ، اللہ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والنور، اور اس نور پر، الذی، وہ جو انزلنا، ہم نے نازل کیا، واللہ، اور اللہ، بما، ساتھ اس کے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیر، خوب خبردار ہے۔ ترجمہ یوں ہے، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں کبھی دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دو، کیوں نہیں، میرے پروردگار کی قسم، تمہیں ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے کیا کچھ کیا تھا، اور یہ اللہ کے لیے معمولی سی بات ہے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بات، ان سے کہہ دو کہ کیوں نہیں کیا جائے گا، میرے پروردگار کی قسم، تمہیں ضرور زندہ کیا جائے گا۔ تیسری بات، پھر تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے کیا کچھ کیا تھا۔ چوتھی بات، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک معمولی سی بات ہے۔ پانچویں بات، لہذا اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس روشنی پر ایمان لے آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے۔ چھٹی بات، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں اور مشرکوں کا باطل عقیدہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنے کلام میں، ہم نے تو اپنے رسولوں کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا کہ تم سب کو ایک دن موت آنی ہے، آ کر رہے گی، اور اس موت کے بعد تمہیں پھر سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اس پیدا کرنے والے رب کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا۔ یہ بات بتا دی۔ جب ان کافروں نے ہمارے اس پیغام کو سنا تو وہ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے کہ کیا جب انسان مر جاتا ہے اور اس کی ہڈیاں تک گل سڑ جاتی ہیں، نہ تو اس کا جسم محفوظ رہتا ہے اور نہ ہی اس کا ڈھانچہ محفوظ رہتا ہے، تو اب ایسی حالت میں اسے زندہ کس طرح کیا جائے گا؟ یہ سوال کرتے تھے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، کیا پھر ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہم بکھر جائیں گے، کیا پھر بھی ہم دوبارہ نکالے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے؟ یہ تو ہنسنے والی بات ہے، کہتے تھے کفار، کہ جس کا نام و نشان تک نہیں، اسے زندہ کس طرح کیا جائے گا؟ ان کافروں کا عقیدہ ہے کہ انہیں بالکل دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ ان کا یہ خیال ہے کہ جو بھی ہے یہی زندگی ہے، بس ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس زندگی تو بس ایک ہی زندگی ہے، وہ یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کی کوئی زندگی نہیں، یہ کہتے تھے۔ وما نحن بمبعوثین،
اب ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ سورہ انعام میں ان کافروں کا یہ قول نقل ہے، آیت نمبر 29 میں۔ لیکن ان کہنے والوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ جس رب نے تمہیں پہلی بار جب پیدا کیا تھا تب بھی تم کچھ نہ تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، اور نہ ہی تمہارا کوئی نمونہ موجود تھا۔ جب تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تمہارا نمونہ نہیں تھا، تم کچھ بھی نہیں تھے، پروردگار نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ناپاک منی سے پیدا کیا، تمہارا گوشت، تمہارا پوست بنایا، تمہاری ہڈیاں بنائی، تمہارا جسم بنایا، بہترین انداز میں تم کو پیدا کیا، تم کو زبان دی بولنے کے لیے، تم کو کان دیے سننے کے لیے، تم کو آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، تم کو ہاتھ اور پیر دیے چلنے پھرنے اور دیگر کاموں کے لیے، تم کو دماغ دیا سوچنے کے لیے، تم کو دل دیا فیصلہ کرنے کے لیے، پوری دنیا پوری انسانیت کو ایک مشن بنا دیا۔ اس پورے نظام کو بنانے والے نے جب پہلی مرتبہ پیدا کیا، کیا اس کو دوبارہ پیدا کرنا آسان نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ لیکن ان کہنے والوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ جس رب نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا تب بھی تم کچھ نہیں تھے، نہ تمہارا وجود تھا اور نہ ہی تمہارا کوئی نمونہ تھا، مگر اس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اب بتاؤ، جو بغیر کسی نمونے کے تمہیں پیدا کر سکتا ہے، تو کیا جب تمہارا نمونہ موجود ہو، تمہارا نمونہ بن چکا ہو، تو پھر دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ جب پہلی بار تمہیں پیدا کرنے میں اسے کوئی مشکل نہیں بھی، تو پھر دوبارہ پیدا کرنے میں کیا مشکل ہو سکتی ہے؟ بلکہ یہ کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے۔ اور یہ بھی سن لو کہ جب تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو اس وقت تمہارے سارے اعمال جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے ظاہر کیے جائیں گے، پھر انہی اعمال کے حساب سے تمہارا فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر اعمال اچھے اور نیک ہوں گے تو جنت، ورنہ جہنم ہمیشہ کے لیے مقدر ہو جائے گی۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، اپنے برے اعمال سے توبہ کر لو، شرک سے بچو، کفر سے بچو، رب ذوالجلال کے سامنے غرور اور گھمنڈ کرنے سے بچو۔ آؤ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کرو، اور اللہ پر اس نے تمہارے اور اس نے جس رسول کو تمہارے لیے بھیجا ہے، جو نور اور جو کتاب نور بن کر آئی ہے تمہارے سامنے، رہبری کے لیے آئی ہے، ہدایت کا سامان بن کر آئی ہے، اس پر ایمان لے آؤ، تم کامیاب رہو گے۔ اور یہ بھی جان لو کہ جو کچھ کہ تم کرتے ہو، پروردگار کو اس کی پوری 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 خبر ہے۔ کوئی ذرہ برابر بھی اللہ کے لیے غائب نہیں ہے، وہ ہر پوشیدہ چیز کو بھی جانتا ہے، علانیہ چیز کو بھی جانتا ہے، بڑی چیز کو بھی جانتا ہے، چھوٹی چیز کو بھی جانتا ہے، ہر ایک کی خلوت سے بھی واقف ہے اور جلوت سے بھی واقف ہے، ہر ایک کے اندھیرے کے عمل سے بھی واقف ہے، اجالے کے عمل سے بھی واقف ہے۔ اس ہر چیز اس کے سامنے عیاں ہے، باہر ہے، ظاہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔